چھوٹے سے گاؤں میں نعیم نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ نعیم کی عادت ہی ایسی تھی کہ وہ کبھی بھی کوئی کام وقت پر نہیں کرتا تھا۔ صبح سورج نکلتا، گاؤں والے اپنے کھیتوں کی طرف روانہ ہوتے، دکانیں کھولتے، مزدوری پر جاتے، مگر نعیم اپنے پرانے بستر پر لحاف اوڑھے خراٹے لے رہا ہوتا۔ نعیم کے والدین پہلے ہی بوڑھے ہو چکے تھے اور کئی بار سمجھا چکے تھے، بیٹا، زندگی کا پھل صرف محنت کرنے والوں کو ملتا ہے، سستی کرنے والے ہمیشہ خالی ہاتھ رہتے ہیں۔ مگر نعیم ہر بار ہنس کر بات ٹال دیتا، امی، سب قسمت کا کھیل ہے، جو لکھا ہے وہ مل جائے گا، کیوں اتنی محنت کروں؟ گاؤں میں ہر سال فصلوں کا میلہ لگتا تھا، ہر کسان اپنی بہترین فصل لا کر بیچتا اور مہینوں کا خرچ نکل آتا۔ نعیم کے والد نے اس سال بھی اسے کھیت سنبھالنے کا کہا، لیکن وہ صبح دیر سے اٹھتا، کھیت میں جا کر چند منٹ کام کرتا اور پھر گاؤں کی چوک میں بیٹھ کر گپے ہانکنے لگتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب دوسرے کھیت لہلہا رہے تھے، نعیم کا کھیت سوکھا اور خالی پڑا تھا۔ میلے کے دن گاؤں والے اپنی سبز گندم، میٹھے آم اور رس بھری گنا لا رہے تھے، اور نعیم کے پاس بیچنے کو کچھ نہ تھا۔ اس دن پہلی بار اسے شرمندگی محسوس ہوئی، مگر یہ احساس چند دن بعد پھر ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور نعیم کی کاہلی بڑھتی گئی۔ دوست بھی آہستہ آہستہ دور ہونے لگے، کیونکہ ہر کوئی سمجھ گیا کہ یہ شخص کبھی کسی کے کام کا نہیں۔ گاؤں میں جب کسی کو مزدور کی ضرورت ہوتی تو نعیم کو نہیں بلایا جاتا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ آدھا کام کرے گا اور آدھے میں بیٹھ کر کہے گا، بھائی بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ گاؤں کے بچے بھی اس سے مثال لے کر ہنسنے لگتے، دیکھو یہ ہے کاہل نہیں، کام کرے نہ کرے آرام ضرور کرے۔ ایک سال گاؤں میں شدید قحط پڑ گیا، بارشیں کم ہوئیں، کھیتوں میں پانی نہ رہا اور کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی۔ جن کے پاس کچھ بچت تھی وہ مشکل وقت گزارنے لگے، مگر نعیم کے پاس نہ کھانے کو اناج، نہ بیچنے کو کچھ اور نہ ہی کوئی ذخیرہ۔ بھوک اور تنگ نستی نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ شہر جا کر مزدوری کرے، لیکن شہر میں بھی لوگ محنتی کارکن ڈھونڈتے تھے۔ چند دن اس نے یہاں وہاں ہاتھ پاؤں مارے، مگر جب مالک دیکھتے کہ یہ کام کے بیچ میں ہی تھک کر بیٹھ جاتا ہے تو اگلے دن اسے کام پر نہیں بلاتے۔ ایک رات وہ شہر کی گلی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر میری زندگی اتنی مشکل کیوں ہو گئی۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ ایک معذور شخص لکڑی کا چھوٹا سا ٹھیلا دھکیل کر پکوڑے بیچ رہا تھا۔ وہ شخص اپنے ایک پاؤں پر بیساکھی کے سہارے کھڑا تھا، پسینے میں شرابور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ نعیم نے حیرت سے پوچھا، بھائی، آپ کی یہ حالت ہے، پھر بھی اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، کیونکہ اگر میں رک گیا تو بھوک مجھے مار دے گی، اور اگر محنت کروں گا تو اللہ رزق دے گا۔ میں نے سیکھا ہے کہ محنت کے بغیر کوئی معجزہ نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ نعیم کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اس نے پہلی بار سوچا کہ شاید میری ساری بدحالی کی وجہ میری کاہلی ہے۔ اگلے دن اس نے اس معذور آدمی سے درخواست کی کہ مجھے بھی پکوڑے بنانے کا کام سکھا دو۔ اس آدمی نے ہنس کر کہا، کام سیکھنے کے لیے دل سے محنت کرنا پڑے گی، اگر تیار ہو تو میں سکھاؤں گا۔ نعیم نے ہاں کر دی۔ شروع کے دنوں میں ہاتھ جل جاتے، تیل چھینٹے مارتا، مگر وہ اب رکنے والا نہیں تھا۔ چند مہینوں میں وہ خود ایک چھوٹے ٹھیلے کا مالک بن گیا، پھر گاؤں واپس آیا، اور لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ وہی کاہل نعیم اب صبح سویرے اٹھ کر کام پر جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ نعیم گاؤں کے محنتی لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ اس نے سیکھا کہ قسمت اسی کا ساتھ دیتی ہے جو محنت کا ساتھ دے۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔